آج کا عمران خان کا پیغام دے دیتی ہوں. انہوں نے آج کہا ہے سپریم کورٹ کو عوام نے بچانا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا، اور اب یہ نہیں ہے کہ حملہ ختم ہوا ہے، اس کے اوپر آئندہ کی تیاری ہو رہی ہے، دوبارہ حملہ ہوگا. سپریم کورٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آخری، جب ہم انصاف مانگنے جاتے ہیں، وہ آخری وہ جگہ ہے، ایک بڑا مقدس جگہ ہے جہاں پہ ہم آخری اپیل کرتے ہیں اپنی. یہ کوشش کر رہے ہیں اس ترمیم سے کہ اس کے حقوق یا ان کا جو جورسڈکشن ہے وہ ختم کر دی جائے. اس ترمیم سے آپ کو اور ہمیں سب کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیں ملٹری جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. آپ کو ابھی کا ملٹری جیل کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنے ہمارے لوگ پاکستانی ملٹری جیل میں اس وقت ہیں. ایک ان میں سے ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اکرم. یہ نہیں ہے کہ صرف سویلینز ہیں، ایکس ملٹری بھی ہیں جو احتجاج میں شامل تھے، لیکن انہیں کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں کی، وہ تو سڑک کے اوپر اپنا آئینی حق استعمال کر رہے تھے. وہ بیمار ہیں، لیکن ان کو کسی کو نہیں پتا کہ کہاں لے کر جاتے ہیں، کہاں ان کا علاج ہوتا ہے، اور وہ بہت سخت بیمار ہیں. اسی طرح ہمارے وہاں جوان بچے ہیں. ادھر ہمارا بھانجا ہے حسان نیازی، ان کی ملاقات جب ہوتی ہے ان سے فیملی کو صرف بہن، ان کی والدین اور کوئی اور بیوی اور کوئی اور ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ ہوتا نہیں ہے. جب آپ اڈیالہ میں بھی ہیں، وہاں پہ سختیاں بہت زیادہ ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ بھی نہیں آپ کو پتا چلے گا جب ان کو سزا ہو جائے گی. یہ بھی نہیں پتا چلے گا کتنے سالوں کی سزا ہوئی ہے. اب یہ والے قانون وہ لانا چاہ رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ ملٹری جیل میں لے جائیں، کوئی بھی سزا دے دیں، کوئی ہم پوچھ نہیں سکیں گے. یہ بھی نہیں ہمیں پتا چلے گا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کو اپنے دروازے بند کر کے یہ پورا جو آئینی ادارہ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو ہماری اسمبلی میں بیچارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجبوراً یہ جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، وہ اب اتنے تھوڑے مینڈیٹ سے جو حکومت کے اوپر کوئی مورل اتھارٹی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ سارے حقوق لوگوں کے ہمارے حوالے کر دیں. تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نے سپریم کورٹ بچانا ہے، اور اگر جب سپریم کورٹ کو بچائیں گے تو آپ اپنی آزادی کو بھی بچائیں گے، آپ جمہوریت کو بھی بچائیں گے. تو اس لیے جو لاہور کا جلسہ ہے 21 تاریخ کو، یہ بہت اہم ایک احتجاج ہے. یہ جمہوریت کو جیسے انہوں نے کہا بچانے کے لیے، اصل میں ہمیں اپنا مستقبل بچانے کے لیے جلسے پہ جا رہے ہیں. ہم ذاتی طور پہ کیا کہیں گے؟ ہم ذاتی طور پہ کہیں گے کہ جب تک ہم نہیں نکلیں گے، عمران خان اسی جو قانون ان کے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں، جو ناجائز ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، ہم ان کو کیسے چھڑوائیں گے؟ باقی جتنے قیدی ہیں وہ کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ یہ ساری ناجائز قید ہے، یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے. آج ان کا جج کا بھی بتا دوں، جج صاحب آج بہت ہی مجبور لگ رہے تھے. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو نیب کے جو کیسز عام طور پہ چلتے ہیں، ماشاءاللہ نواز شریف پہ جو چلے تھے وہ تو کئی سال ان کی تاریخ نہیں پڑتی تھی، لیکن عمران خان کی اس وقت تاریخ روزانہ ڈالی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ یہ کیس سنا جا رہا ہے، کیونکہ جج صاحب کو یہ فکر ہے یا ان کو یہ انسٹرکشنز آئی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم یہ جو بیل عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو ہمارے وکیلوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو بیل ملنی چاہیے توشہ خانہ 2 میں، کیونکہ اس وقت صرف ریمانڈ پہ توشہ خانہ 2 پہ عمران خان جیل میں،
القادر کے لیے جیل میں نہیں ہے، تو ان کو انسٹرکشنز آئی ہوں گی کہ آپ جلد سے جلد روزانہ کی بنیاد پہ کیس ختم کر کے عمران خان کو سزا دی جائے۔ یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کل اس جج نے پھر تاریخ رکھ دی ہے، کل یہ سننے کے لیے انہوں نے زور دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیل 3-4 دن میں سننی جانی تھی، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے، اس کے بعد یہ بیل کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اور عمران خان پھر جب ہائی کورٹ میں جائیں گے تو آپ سوچ لیں کہ کتنے مہینے لگیں گے ہائی کورٹ میں، جس طرح سائفر میں لگا تھا، جس طرح عدت کیس میں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ عمران خان کو جیل میں کافی مہینوں کے لیے رکھنے کے لیے، اور اسی طرح کیس بناتے جائیں گے اور ان کو جیل میں رکھیں گے، اور ان کا ارادہ تو ہوگا کئی سال رکھنے کا، لیکن یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ ہونے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ یقین رکھیں کہ آپ کا خیال ہے پاکستانی یہ ناجائز جو یہ انصاف کیا مل رہا ہے، یہ ناجائز ہو رہا ہے سارا کچھ، کہ دنیا کے ادارے بول پڑے ہیں اس وقت کہ آپ یہ ناجائز اپنے ملک میں کر رہے ہیں۔ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمارے لوگ اپنے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے جج یہ کر رہے ہیں۔ میں اس جج کی جگہ ہوں، یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں، مجھے دنیا کو شکل دکھانے کے میں قابل نہیں رہوں گا جب میں اس قسم کے کیس کے اوپر سزا دوں گا۔ میں اپنی عزت بچا کے نکلوں یہاں سے۔ میں کس چیز کی مجبوری ہے؟ کیا کوئی ویڈیوز ہیں؟ کیا کوئی کرپشن کیس ہے؟ کیا مجبوری ہے کہ انسان اپنی عزت کو مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے لیے بھی، اپنے سارے اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مٹی میں ملانے کو تیار ہیں یہ سارے ججز۔ اپنی آخرت اگر یہاں کوئی سوچ رہا ہوتا تو یہ اول تو یہ چیزیں کرتے ہی نہ۔ اب عمران خان نے جو میں اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں، 21 تاریخ ٹیئر گیس ہوئے گی، ڈنڈے پڑیں گے، گولیاں چلائیں گے۔ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی، ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے۔ اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یاد رکھیں لاہور، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے۔ انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے، یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے۔ اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے، لیکن ہم مینار پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے، ہم پرامن احتجاج ہم پہنچیں گے۔ اب یہ جو مرضی کرنا چاہے، مریم نواز آپ ڈرو، کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں، کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزا ہونی تھی، اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے، یا سارے کیسز میں یہ دھل کر نکل آئے ہیں، کیس کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اس سے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اس سے انشاءاللہ 21 کو نکلیں گے۔ عمران خان نے کہا میں اگر 15 مہینے سے جیل میں بیٹھ سکتا ہوں، فکر نہ کریں آپ سب بھی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ان کی کہتے ہیں میرے پارٹی والے بھی جائیں گے جیل میں، ہم جیل بھر دیں گے، لیکن یہ بھول جائیں کہ ہم اب اپنا احتجاج، یہ تو ابھی 21 کا احتجاج ہے، اس کے بعد 21 تاریخ کو وہ اگلے جو احتجاج ہے اس کا یہ انفارمیشن جو بھی عمران خان نے کال دینی ہوگی وہ 21 تاریخ کو جلسے کے اوپر دیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ میڈم پتہ چلتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے حالات کے پیش نظر، تو کیا خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا ہے کہ جلسہ کینسل کسی صورت نہیں کرنا؟ کس نے کہا کینسل ہو گیا؟ ہو سکتا ہے میم جیسے دوبارہ چکر لگا لیں۔ نہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا جب 8 تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا ان کو صبح انہوں نے یہی منتے ترلے کیے تھے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور آپ بس 8 تاریخ کو کر لیں، تو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا این او سی یا نو این او سی۔ آپ یاد رکھیں عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 1 سال سے کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جب تک آپ کے پاس این او سی نہ ہو۔ انہوں نے کورٹس میں گئے، سارا دن ہمارے لائرز عمران خان کے کورٹس میں پھرے یہ جلسوں کی اجازتیں لیتے ہوئے، انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آئینی حق ہے، ہمیں کورٹ کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم تو صرف ایک کیا کہتے ہیں وہ پروسیجر فالو کر رہے تھے، لیکن نہیں، اپنے آئینی حق کو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے.